اور لفظ میکائیل ذکر نہیں. جبکہ امام بخاری لفظ جبرائیل کے ساتھ لفظ میکائیل بھی اہتمام سے ذکر کرتے ہیں. کسان طلبہ سوکھ دیا پی گیا کہ منہ سردار دیں نہ سردار ٹھیک دے کہنا صحابی نے سکو گرو ہاں تو سردار چھٹی کرو مزے تمہارے بہت خوش ہوتا ہے ہنستا بھی نہیں ہے. تم نے جو کام کیا جبار کے ساتھ تمہارے ذہن کو سلاو ہے. پتہ نہیں ہے نا تو اس نے اتنی بڑی آنکھیں نکالی مجھے تو استاد جی یہ کیا بات کی بڑا ظلم ہوا. اسد خان کو میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں. ضروری نہیں کہ امام بخاری امام اعظم کی تردید کریں. ہو سکتا ہے کسی مرجئہ کا یہ قول ہو اور امام بخاری اس کی تردید کرنا چاہتے ہوں. بیٹا آپ کی آوازیں آ رہی ہیں باتوں کرنے کی. میں اگر آ گئے تمہاری یہ زبان کاٹ دوں گا. ساری عمر کے بھی بے زبان ہو جاؤ. جبکہ امام اعظم نہ صرف اعمال کی اہمیت ضروری سمجھتے ہیں بلکہ سال ہا سال تک بلکہ 40 سالوں تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے کا ریکارڈ رکھتے ہیں. جس میں تہجد دیگر نفلی نمازیں
اور علمی ابحاث کا اہتمام ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ روایت میں مرجئہ کا لفظ واضح ہے، اور سباب المسلم فسوق، مرجئہ کے جواب میں ہی ہو سکتا ہے۔ سباب المسلم فسوق آپ نہیں لکھ رہے، آپ بھی نہیں لکھ رہے، دونوں جاؤ کاپی لاؤ لکھو، پانچ سفارہ سے کاپی لاؤ، قلم بھی لاؤ، اٹھو چلو دونوں جاؤ، تم جاؤ امام اعظم کے قول کا مطلب عنوان ہے، امام اعظم کے قول کا مطلب۔ امام اعظم فرماتے ہیں ایمان کئی ایمان جبرائیل، میرا ایمان جبرائیل کے ایمان کی طرح ہے۔ میرا ایمان جبرائیل کے ایمان کی طرح ہے۔ اس قول سے نفی کرنا چاہتے ہیں اس قول کی ایمانی مثل ایمانی جبرائیل، مثل ایمانی جبرائیل، سمجھو؟ ایک ہے، ادھر دیکھو نصیر غریب، ایک ہے ایمانی کا ایمانی جبرائیل، یا کاف حرف تشبیہ آ گئی، اور ایک ہے ایمانی مثل ایمانی جبرائیل۔ میرا ایمان جبرائیل کی ایمان کی طرح ہے، میرا ایمان جبرائیل کے ایمان کے مثل نہیں۔ حرف تشبیہ کاف میں اور مثل میں کیا فرق ہے؟ مثل میں تمام صفات مشابہت ضروری ہے، اور کاف حرف میں ضروری نہیں ہوتا ساری مشابہت۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا ایک مومن ایمان لانے والا
ایک مومن بھی جس پر ایمان لائے. میں اگر مومن ہوں تو اللہ تعالیٰ مومن بھی ہے. میں اگر مومن ہوں تو قرآن مومن بھی ہے. میں اگر مومن ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا ایمان کم نہیں. جن جن مومن بھی پر جبرائیل کا ایمان ہے ان پر میرا بھی ایمان. ایمانی یہ مشہور مسئلہ. ایمانی کا ایمانی جبرائیل. ہاں دوبارہ بتاؤں. طالبان آپ سن رہی ہو. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ہلو یہ لکھو نا, یہ سمجھو. ایمانی کئی ایمانی جبرائیل. تو یہ حرف کاف تشبیہ کے لیے. میرا ایمان جبرائیل کے ایمان کے مشابہ ہے. یہ رد کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے ایمانی مثل ایمانی جبرائیل, کہ میرا ایمان جبرائیل کے ایمان کے مثل ہے. مثل میں مماثلت ضروری ہوتی ہے, ذات میں بھی صفات میں بھی. اور کاف میں عمومی طور پر مشابہت ہوتی ہے, تفصیلی مشابہت ضروری نہیں ہوتی. تو امام صاحب یہ کہہ رہے ہیں میرا ایمان جبرائیل کے ایمان کی طرح ہے. میرا ایمان جبرائیل کے ایمان کے مثل نہیں. اب اس کو مثل ایمان کی تردید کے لیے کاف لائے کہ ایمان جبرائیل. کیا مانا؟ میرا ایمان مشابہ تو ہے لیکن تمام صفات کے اندر مماثل و مشابہ نہیں. دوسرا جواب وہ بڑا بہترین ہے. ایک ہے مومن اور ایک ہے مومن بھی. مومن ایمان لانے والا اور مومن بھی جس پر ایمان لانا. اللہ مومن بھی ہے, نبی السلام مومن بھی, کتاب والیوم الآخر جو ایمان فصل ہے. تو امام اعظم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا ایمان جبرائیل کے ایمان سے کم نہیں. اس بنیاد پر جن جن مومن بھی پر اس کا ایمان ہے میرا بھی اسی پر ایمان. ایسا نہیں ہے کہ جبرائیل کے ایمان تو 7 چیزوں پر ہے اور میرا 6 پر ہے. جبرائیل کے ایمان تو 5 چیزوں میں, ایسا نہیں ہے, بلکہ کئی ایمان جبرائیل تم مومن بھی میں ہمارا اتحاد. اب یہاں پر غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ایمانی کا ایمانی جبرائیل سے امام اعظم ابو حنیفہ پر امام بخاری رد کرنا چاہتا ہے. امام بخاری کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کہتے نہیں. 2 وجوہات. ایک یہ کہ امام صاحب کا قول میں جبرائیل نہیں, جبرائیل ہے, میکائیل نہیں. وہ جب بھی کہتے ہیں تو ذرا کہتے ہیں ایمانی کا ایمانی جبرائیل. اور امام بخاری جو لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں ایمانی کا ایمانی جبرائیل و میکائیل. ہلو, ایمانی کا ایمانی جبرائیل و میکائیل. اب میکائیل کا جو اضافہ ہے تو یہ تو امام اعظم کا قول نہیں ہے, لہذا ان کی تردید نہیں ہوگی. دوسری وجہ یہ ہے یہ اس کی تردید ہوگی جو اعمال کی اہمیت نہیں سمجھتے. وہ تو مرجئہ کہتے ہیں کہ جس طرح کفر کے ساتھ ایمان فائدہ نہیں دے سکتا اسی طرح اسلام کے ساتھ معصیت نقصان نہیں دے سکتی. اب امام اعظم تو 40 راتوں تک عشاء کی وضو سے صبح کی نماز پڑھتا رہا. تو کیا کرتا رہا؟ عبادت کرتا رہا. اس کی عبادت تو بہت مشہور ہے. اگر امام اعظم نے کوئی ایک جملہ بولا کہ اعمال کی کوئی اہمیت نہیں ہے پھر تو آپ کی بات ٹھیک ہے. امام اعظم تو اعمال کی اہمیت بتاتے ہیں. جب وہ بتاتے ہیں تو تردید ان کی نہیں ہوئی, تردید اس دور کے کسی مرجئہ کی ہوئی ہوگی جس نے یہ کہا ہے کہ لا تضر المعصیۃ مع الایمان, کہ کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اور مومن ہے تو کوئی نقصان نہیں. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اس کا قول ہے کہ ایمان بسیط تو ہے لیکن اعمال اور اقرار اس کے لیے شرط ہیں, شطر نہیں ہے.
شرط ہیں اندر تو داخل نہیں ہے، شطرن شرط ہے، پہلے وضو کرو گے پھر نماز پڑھو گے. تو جب امام اعظم ابو حنیفہ اعمال کو شرط مانتے ہیں تو عمل کی اہمیت مانتے ہیں نا، لہٰذا اس میں مرجع میں آپ کو فرق نہیں کرنا ہوگا. اس لیے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امام اعظم کو تردید ہو رہی، نہیں ہو رہی. اور امام اعظم کا قول کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک تردید ہے. اس وقت یہ بحث چلتی تھی ایمانی مثل ایمان جبرائیل، تو مصر کی تردید کی انہوں نے کاف کے ساتھ. لکھو کہاں تک لکھا؟ ایمانی مثل ایمانی جبرائیل. امام میں قول مطلب یہ فرماتے ہیں ایمانی کا ایمان جبرائیل، میرا ایمان جبرائیل کی ایمان کی طرح ہے. اس قول سے نفی کرنا چاہتے ہیں اس قول کی، ایمانی مثل ایمانی جبرائیل. ایک دم اور کو لکھ لیٹ میں بغیر شیء دیکھیے پلاٹ سے کہنا غالب کسی میں کھوڑتے لیجیے غالب کسی بڑی کیا لگا ہوا شیشے بچے جوڑو رہے تھے بازار میں جو کہ غالب کسی لیجیے کہ جگہ جگہ کیا ہے کہ پہلا تازہ مانا سے کرتے ہیں تاکہ چیز جو ہوگا کہ بٹائی کو تیزی میں انشاءاللہ. دفتر عامل شروع کو ہاں لکھو بھائی کیا کہا میں نے؟ ایمانی مثل ایمانی جبرائیل. سمجھ آ گئی بات؟ اور اس کی تصریح موجود ہے. طالبات لکھو بیٹا تم جاؤ نا بنات کے مدرسے میں اور ان سے کہو کہ جو کوزہ بانڈے والا کیک ہے وہ 1 یا 2 دے. کیا لکھا؟ اور اس کی تصریح موجود ہے. حضرت امام نے فرمایا ایمانی کا ایمان جبرائیل ولا اقولو ایمانی کا مثل ایمانی جبرائیل. حرف تشبیہ کاف سے حرف تشبیہ کاف سے ذات کے اندر تشبیہ مقصود ہوتی ہے. ذات کے اندر تشبیہ مقصود ہوتی ہے. جبکہ مثل سے تمام صفات میں تشبیہ مقصود ہے. تو سمجھ گئے ہو؟ امام اعظم جبرائیل کے ایمان کے ساتھ اپنی ایمان کی ذات میں تو تشریح جاتے ہیں، صفات میں نہیں. صفات میں نہیں. گویا یہ امتحانی مقام ہے. اچھا
امام صاحب امام اعظم جبرائیل کے ساتھ ذاتی ایمان میں یا عینی ایمان میں اپنے ایمان کو مشابہ قرار دیتے ہیں. عینی ایمان میں اپنے ایمان کو مشابہ قرار دیتے ہیں. مگر صفاتی ایمان میں برابری کی نفی کرتے ہیں. میرا ایمان جبرائیل کے ایمان کی طرح ہے، اس کی نفی ہے، یہ نہیں ہو سکتا. وہ فرشتہ ہے، نبی قرار بھی نہیں ہو سکتا. تو وہ صفات میں نفی چاہتے ہیں اور ذات میں سب کا نفسی ایمان تو سب میں برابر ہوتا ہے. امام صاحب کا مقصد یہ ہوا کہ جن امور پر حضرت جبرائیل ایمان لائے ہیں ان تمام امور پر ہمارا بھی ایمان ہے. ان تمام امور پر ہمارا بھی ایمان ہے. علامہ شامی نے خلاصۃ الفتاوی میں امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ قول نقل کیا ہے جس سے معاملہ حل ہو جاتا ہے اور عبارت پہ غبار بن جاتی ہے. عبارت بے غبار ہو جاتی ہے. اکرہ ان یقول الرجل اکرہ ان یقول الرجل ایمانی کا ایمان جبرائیل ولكن يقول آمنت بما آمن به جبرائیل. آمنت بما آمن به جبرائیل. آمنت بما آمن به ایمان کی کیفیات.
اور صفات میں میرا ایمان جبرائیل کی طرح تو نہیں، حاشا وکلا، لیکن ہمارے درمیان مومن بھی کا اتحاد موجود ہے، اور یہ کوئی نامناسب بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل به والمؤمنون، جو چیز ان پر نازل ہوئی ان پر رسول بھی ایمان لاتے ہیں، ایمان لائے، اور عام اہل ایمان بھی۔ معلوم ہوا کہ رسولوں اور عام مومنین کا مومن بھی ایک ہی، اب لکھو بحث نمبر 4۔ چار ہے، 5 ہے، 5 ہے۔ امام اعظم کا قول جو یہ چوتھا تھا۔ شروع میں کیا لکھا؟ قال ابراہیم التیمی، یہ تیسرا ہے۔ امام اعظم میں قول یہ بحث نمبر 4 ہے، ابھی یہ 5 ہے۔ بحث نمبر 5۔ وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ،
وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَنِ، یذکرو کا صیغہ مجہول ہے، اور مجہول صیغہ کا تذکرہ مجہول صیغہ کا تذکرہ تب ہوتا ہے کہ اس کی سند میں ضعف ہو۔ یہاں تو امام حسن بصری کی بات بالکل صحیح ہے اور سند میں ضعف بھی نہیں، تو پھر یذکر کو مجہول کیوں پڑھا گیا؟ یذکر کو مجہول کیوں پڑھا گیا؟ وہ پیج نمبر 4 ہے بھائی، وہ امام 5 اور ہیں، مجھے یاد آ گیا۔ اس کا جواب یہ ہے جو حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنے استاد ابو الفضل بن حسین سے نقل کیا ہے۔ اپنے استاد ابو الفضل بن حسین سے نقل کیا، فرماتے ہیں امام بخاری صرف ضعف سند کی طرف اشارہ نہیں کرتے، بلکہ ان کے نزدیک یہ صیغہ تب بھی استعمال ہوتا ہے جب وہ متن کا ذکر بالمعنی کریں، یا کسی قول کا بیان اختصار سے کریں، تب بھی یہی صیغہ لاتے ہیں۔ امام بخاری نے رحمۃ اللہ علیہ لکھا راحہ، اس سے قبل ابراہیم التیمی
اور ابن ابی ملیکہ کے اقوال ذکر کیے، مگر اختصار سے کام نہیں لیا۔ جبکہ حسن بصری کے قول کو بالمعنی ذکر کر کے اختصار کو پسند فرمایا، تو یوز کرو کو مجہول لے کر آئے۔ سدی وہ لڑکا کیا ہے؟ ہاں ہاں گڈ، شکریہ۔ تاس دنگی کے مجھے بلا سکتے تو خوانی چھ جوڑ کا ہوئے چھ چینی کما ہو چاہے وہ مسکما ہم عمر خان سے کم ہو چینی اس کی لڑ دیجیے لڑ سو۔ اب بیس کو نمبر بعد میں دو اور لکھو الاصرار علی المعصیہ۔ علی المعصیہ کا مطلب الاصرار علی المعصیہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب گناہ کرنے والا جری اور بے خوف ہو جائے۔ اور اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اصرار علی المعصیت نہیں کہیں گے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ما اصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة۔ ما اصر صاد کے ساتھ، من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة۔ یہاں ایک بات ہے کہ یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ قول نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ ابوبکر صدیق کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ تو پھر بھی سمجھ جاتے ہو، وہ بچی ہے تو پھر ہاں کہہ رہا ہے آپ کی آدمی کی سناؤ۔ نانا کل والا بھی آج والا بھی گپ نہیں لگا۔ متاثر ہے
دائیوں کیک دے 30 روپے والے جوڑی کی صرف پوزا بڑھنا ہاں نا اور جوڑی گیا یہ کیک پسند ناشتہ میں فل کر دو کہ گزارا دل سے ہمارے فون نکل لے گوڑا روز وہ ہے کھانا شروع جیو تو نے پلیٹ کی حالت کرنا ساتھ ہے یار پلیٹ بیٹی کوئی بچی سے سب لکھا وہ سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم باب خوف المؤمن ان یحبط عمله پیج نمبر 1 اس ترجمۃ الباب میں 5 ابحاث ہے سب سے پہلے باب خوف المؤمن ان یحبط عمله کہ مومن کو ڈرتے رہنا چاہیے کہیں اس کا عمل ضائع نہ ہو جائے اور اس کو خبر بھی نہ ہو اس کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ پچھلے بات میں یہ بتایا تھا کہ جنازے کے پیچھے چلنا ثواب ہے اور اس باب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کرو کبھی ایمان ضائع ہو جاتا ہے اور مومن کو خبر نہیں ہوتی یعنی پچھلے باب میں مکملات ایمان تھا اور اس باب میں ان امور کو بتایا جا رہا ہے جس سے ایمان کو خطرہ ہو پھر سوال ہوتا ہے کہ اس ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں جواب دیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مرجع کی تردید کرتے ہیں مرجع کہتے ہیں کہ عمل جو ہے وہ لا شیء محض ہے کوئی چیز نہیں ہے اور آواز نہیں آ رہی لا تضر مع ایمان معصیۃ ایمان کے ساتھ عمل نہ بھی کیا تو بھی ایمان کو نقصان نہیں ہوتا ہے اس باب میں بتایا جا رہا ہے کہ مرجع کا عقیدہ غلط ہے کہ ایمان کہ یہاں ایمان کبھی بھی معصیت ایمان کو نقصان نہیں دیتی اس باب میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مرجع کا عقیدہ غلط ہے کہ یہاں ایمان کبھی بھی